پسندیدہ چیز خوبصورت جانور ہو، لیکن اس میں ریاکاری نہ ہو کہ جی یہ امریکن بیل ہے جی 30 لاکھ کا آیا، اس میں چپ بھی فٹ ہے، ہاں 3 لاکھ بھی گئے، قربانی بھی گئی، ہاں ریاکاری ہوگی نا۔ مسند احمد میں واضح حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، حالانکہ نماز تو اللہ کی پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ نیت ہے کسی اور کو خوش کرنے کی۔ جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ یہ صدقہ ہے نا اللہ کی راہ میں، پنجابی والا صدقہ نہیں، کوئی بھی نیکی کا کام اسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ قربانی صدقہ ہے نا، یہ شرک ہو جائے گی اگر کسی کو دکھلاوے کے لیے کی۔ تو اللہ سے ڈرے، اگر اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو پھر اس قسم کی پھر ویڈیوز بنوانا جان بوجھ کے اور اکڑنا اس کے اوپر، میڈیا کے لوگوں کو بلانا، ویسے جو عام طور پہ لوگ وی لاگز بنا رہے ہیں اپنی روٹین کے لیے کہ ہم نے یہ جانور لیا، عموماً اپنے معاملات لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ فتویٰ ان کے اوپر ہے جو لوگ اس کی زیادہ قیمتیں بتا رہے ہیں اور روب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑا مہنگا جانور لیا۔ اگر آپ نے قربانی کے لیے جانور لیا ہے تو آپ اس میں کہیں کسی کو یہ نہ بتائیں کہ جی میں نے اتنے لاکھ کا اتنے کروڑ کا خریدا، یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے آپ جانور کے اوپر وی لاگ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ بناتے رہے۔ تو یہ انسان خود اپنے اوپر ذرا غور و تفکر کرے نا تو اسے آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ عمل وہ کس لیے کر رہا ہے۔ تو پیسے بھی ضائع، قربانی بھی ضائع، تو فائدہ کیا؟ اور صرف ضائع ہونے پر نہیں ہے، اس کے اوپر وبال بھی ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو، ایک قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمتیں گنوائے گا کہ میں نے تمہیں یہ دنیا میں نعمتیں دی تھی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید کہے گا اللہ جان ہی تھی نا، دے دی تیرے لیے، واقعی اس سے بڑا کام تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرمائے گا تم نے اس لیے جان دی کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں اور دنیا میں تمہاری بڑی تعریف ہو چکی، تمہیں دنیا میں اجر مل گیا، اب میرے ہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سخی کو اللہ بلائے گا، سخی کہے گا اے اللہ جس جس جگہ تو نے ترغیب دلائی تھی نا کہ میں تیری راہ میں خرچ کروں، میں نے خرچ کیا۔ بلکہ آج کے دور میں تو بات کی جائے، میں نے مسجدوں کے اندر اپنے نام کی پلیٹیں بھی لگوائیں کہ یہ فلاں نے وضو خانہ بنوایا ہے، یہ مسجد فلاں نے بنوائی ہے، میرے نام کے دسترخوان چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہ بڑا سخی ہے، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہو گئی نا، میرے ہاں کوئی اجر نہیں، اوندھا منہ کر کے جہنم میں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار۔ پھر قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میرا تو اوڑھنا بچھونا ہی قرآن تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اس لیے تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑا تو قاری ہے، تو بڑا عالم ہے، اور آج کے دور میں تیرے ناموں کے ساتھ دھمیں لگا کرتی تھی آگے پیچھے، اگر کوئی نام تیرا مختصر لیتا تھا یا اشتہار کے اوپر نام چھوٹا لکھا ہوا ہوتا تھا تو ناراض ہو جاتا تھا، ایسے جلسوں میں نہیں جاتا تھا۔ یہ ہوتا ہے پریکٹیکلی، ہمیں تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے نا۔ تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوگی، آج میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب کسی کو اگر ان 3 اعمال سے بڑا کوئی عمل پتا ہے تو مجھے بتا دے۔ شہید، نمبر 2 سخی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور نمبر 3 قرآن کا عالم ہونا۔ ان 3 اعمال سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے اس پلانٹ ارتھ پہ کر سکے، لیکن تینوں کا انجام جہنم ہے، صرف ریاکاری کی وجہ سے۔ اور لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کیا فرق پڑتا ہے۔ بلکہ ہماری تو لائیو سٹریمز میں آ کے لوگوں نے یہ بھی سوال کیے ہیں کہ ہم باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے رشتہ داروں کو پیسے بھیجے ہیں کہ آپ قربانی دیں، وہ رشتہ دار وہ قربانیاں لے کے بازاروں میں گھماتے پھر رہے ہیں اپنے ریفرنس سے کہ اتنے لاکھ کی میں نے لی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم یہاں بیٹھ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے وہ ریاکاری کر رہے ہیں تو ہماری قربانی تو کہیں ضائع نہیں ہو جائے گی۔ تو پھر میں نے ان کو بتایا یار تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے، ایک تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کی قربانی بھی نہیں ہے، اور دوسرا تعریفیں کروا رہے ہیں اس کے اوپر اپنی۔ وہ جس بیچارے نے پیسے دیے ہیں وہ تو دوسرے ملک بیٹھا ہوا ہے،